السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کم عمر کی شادی اور عوام کی رائے بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کم عمر میں بچوں کی شادیاں ہونی چاہیے یا نہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جب یہ کائنات وجود میں آئی تو اللہ پاک نے ہر ایک جاندار کا جوڑا بنایا ہے، اور میل فیمیل بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے وہ چلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا گیا ویسے ویسے جدت آتی گئی، اور لوگوں میں جو ہے وہ شعور بھی تبدیل ہوتا گیا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کم عمر کی شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئیں۔ خاص طور پہ بات کریں گے ہم پاکستان کی اور ان علاقوں کی جہاں پر شاید پڑھائی لکھائی تھوڑا سا کم پہنچی، تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہی بچہ جوان ہوتا تو شادی کر دیتے ہیں۔ تو شہریوں سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کم عمر کی شادی کیسی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ شادی ایک بڑا پاک رشتہ ہے اور مبارک رشتہ ہے، مگر اب کچھ لوگ جو ہیں وہ شادیوں کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہو۔ کم عمر کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کم عمر کی شادیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر کم عمری کی شادی ہوگی اس کے 2-3 نقصانات یہ ہیں۔ ایک تو جو بچی ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ باشعور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بالغ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر وہ باشعور نہیں ہوگا، سمجھدار نہیں ہوگا، اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی جو اگلی لائف ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے رن کرے گا؟ دیکھیں، اس کی جو شادی جب ہوگی اس کے بعد اس نے اپنے ایک گھر بار چلانا ہے، اس کے انتظامی معاملات کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو جو ہے مکمل طور پر دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی رشتوں کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ جب تک سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، میچور نہیں ہوگا، سمجھدار نہیں ہوگا، تو پھر یہ شادی جو ہے وہ پھر آگے مسائل پیدا ہوں گے، پھر گھریلو حالات اس کے خراب ہوں گے، معاملات بگڑیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کم عمری سے مراد حکومت ایک مناسب جو ہے وہ ایج مقرر کرے، ٹھیک ہے، کم از کم 20-22 سال میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم لڑکی یا لڑکے کی ایج ہو، تاکہ انہیں سمجھ بوجھ ہو، اس کے مطابق وہ اپنے آنے والی زندگی کا فیصلہ کریں اور اپنے گھر کو لے کے چلیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر شہزاد علی موجود ہیں، جو کہ میڈیا اسٹڈیز کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کم عمروں کی شادیاں ہوتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں کس طرح ہے، اور پاکستان میں اس کے لیے کیا قانون اب بنایا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ تو کمپیریزن کریں گے پاکستان کے اندر کم عمر کی شادیوں کو اور باہر ملکوں کی شادیوں کو۔ سر، ویلکم کرتے ہیں آپ کو سر شو میں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ کم عمروں کی شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، حالانکہ ہر ادوار کے اندر جو ہے وہ حکومت قانون سازی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اس پر، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہی بھی دی جاتی ہے، مگر عوام جو ہے وہ شاید اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، پھر بھی کم عمر کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کم عمر کی شادیاں کتنی حد تک کامیاب ہوتی ہیں، اور کیا چانسز ہیں کہ وہ کامیاب چلتی جاتی ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو آپ نے بات کی ڈیولپ ورلڈ کی۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، فرسٹ ورلڈ کی بات کریں، جس میں نارتھ آتا ہے، یورپ آتا ہے، تو وہاں تو جو وہاں کی ینگسٹر ہیں ان کی زندگی کا ایجنڈا شادی نہیں ہے، اور نہ ہی ایز سچ ان کی فیملی کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کسی کو بیٹی ہوتی تو ڈے 1 سے وہ اسی درد سر میں ہوتا ہے کہ اس نے یا تو اس کے لیے جہیز جمع کرنا ہے، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ تو ہمارے ہاں زندگی جو ہے لوگوں کی فیملی سے شروع ہو رہی ہے، بچوں پہ اینڈ ہو رہی ہے، اور وہ ایک وہی ویشیس سرکل ہے۔ اب کیا کسی سماج کو ہم تقسیم کرتے ہیں اپر کلاس میں، مڈل کلاس میں اور لوور کلاس میں؟ پاکستان جس کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ زیادہ ایشو ہے لوور کلاسز کا۔ لوور کلاسز میں بھی پھر وہ لوگ جو بہت انتہائی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ پھر اپنے بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ 18 سے نیچے میں بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص جو بھی پراپر بالغ نہیں ہے، اس نے اپنے بچپن نہیں جیا ہے، وہ باشعور نہیں ہے، وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے،
جب معاشی طور پر آپ آزاد نہیں ہیں، ایک ایسے شخص اپنی فیملی لائف سٹارٹ کرے گا تو اس کو بہت سارے فائنینشیل، سائیکلوجیکل، سوشل ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہے اس میں آپ دیکھیں، پھر اس میں جو ریپروڈکٹیوٹی کی جو ایج ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر ایک بچی کی شادی 16 برس کی عمر میں کر رہے ہیں تو جب تک وہ 35-37 سال تک کی ایج تک پہنچے گی تو اس طرح کی فیملیز کے لوگوں کے بچوں کی تعداد بھی 8-10 ہوتی ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا مدعا ہے نا پاکستان کا، وہ مدعا ہی اوور پاپولیشن ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. جو یہاں پر آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری آبادی ڈبل ہو چکی ہے 90 سے لے کر اب تک نا. 14 کروڑ سے ہم آلموسٹ 25 پر چلے گئے ہیں ہم لوگ نا. تو اگر اسی ریشو سے آبادی بڑھتی رہی تو آپ جو ہیں آلموسٹ 50 کروڑ کو ٹچ کر جائیں گے 2070 تک نا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ سوچیں کہ یہ ملک وائبل کیسے رہے گا. تو ترقی یافتہ ممالک سے تو آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں نا، کیونکہ وہاں جو شعور کا لیول ہے نا، وہ شعور کا لیول بڑا مختلف ہے. لڑکا اور لڑکی کا جو ان کا پورا جو ایجنڈا ہے نا، ایجنڈا یہی ہے، جاب کرنی ہے، جاب کرنے کے بعد جناب الٹیمیٹلی شادی کی طرف لوگوں نے جانا ہے. یہ تو ابھی شکر کریں پاکستان میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ورنہ تو یہاں تو بڑے ہی کمپلیکس قسم کے ایشوز پیدا ہو جانے تھے. اب کیا قانون سازی کرنے سے کم عمر کی شادیاں رک جائیں گی؟ جواب ہے نہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہم ایک اور بات کر رہے تھے. یہ تو ہو گئی یورپین کنٹریز کی جو کہ شاید مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایک اپنا قانون ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مسلمان ممالک کی، خاص طور پہ خلیجی ممالک کی بات کر لیں یا یورپ کے اندر کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ مسلمان ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر بھی کم عمر کی شادیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں تو ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. دیکھیں خلیجی ممالک سے تو آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے نا. عربوں کا اپنا کلچر ہے، اپنی معاشرت ہے، اپنی سماج ہے، اس سے کمپیریزن نہ کریں. پھر وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی آبادیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں. دوسرا وہ اپنی نیشنلٹیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. اور وہاں کا جو سماجی رہن سہن ایسا ہے کہ وہاں کی خواتین کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ایک مور دین ون میریجز ہے. ابھی ہمارا مدعا مور دین ون میریجز نہیں ہے، ہمارا مدعا ہے کم عمر کی شادی کا. کہ ایک لڑکی جو پراپرلی بالغ ہی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ 16 برس کی ہے تو اس نے ہارڈلی میٹرک کیا ہے. اور یہ جو لوور کلاسز کے لوگ ہیں یہ تو میٹرک بھی نہیں ہوتے. آپ کے گھر میں کام کرنے والی میڈ، کپاس چننے والی خواتین، تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے مزدور طبقہ ہے وہاں پر بڑی ارلی ایج کی میرجز کا سارا سلسلہ ہے. اور اس سے بہت زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے، قوانین جتنے مرضی بنا لیں، آپ کو لوگوں کے ایٹیچیوڈ پہ کام کرنا پڑے گا، لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. اور وہ ذہن سازی کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، کمیونیکیشن چینلز موجود ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یہ تبدیلی اوور نائٹ نہیں آئے گی، اوور نائٹ نہیں آئے گی، یہ ٹائم لگے گا. اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو لڑکے کے جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہے بیٹا ان کا 30+ ہے، ان کو لڑکی 20 سے لیس ہی کی چاہیے. جب ان کو 20 سے لیس ہی کی چاہیے لڑکی، وہ بچی یا جو ابھی ماسٹرز کر جائے یا پروفیشنل ہو جائے، تو مڈل کلاس کا یہ بڑا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار چونکہ خاتون کی جو ایج ہے، لڑکی کی جو ایج ہے وہ 25+ ہو گئی ہے، یار یہ تو سوٹیبل نہیں ہے، رشتہ مناسب نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ مڈل کلاس کا ایشو ہے. پہلے میں نے لوور کلاس کی طرف نشاندہی کی تھی نا، تو مڈل کلاس والے بھی مجبور ہو گئے کہ BS کے پہلے سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر میں اس کا رشتہ طے کر دیں، ایز ارلی ایز پاسبل اس کی شادی کر ڈالیں. تو یہ غلط ڈیمانڈ ہے لڑکوں کی، غلط ڈیمانڈ ہے لڑکے کے ماؤں کی، خاص طور پر جن کو اپنی بیٹے کے لیے کم عمر چاہیے. چاہے بیٹا 40 کو ٹچ کر رہا ہو، بچی ان کو 20 سے لیس کی چاہیے. تو یہ بھی لوگوں کا نا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، کوئی ہم ڈائناسورس کی آخری نسل ہے کہ اگر ریپروڈکشن نہیں ہوئی اس ملک کی، آپ کے بچے 8-10 بچے نہیں ہوئے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارے کہ جی اگر بچہ نہیں ہوا تو جی آپ دوسری شادی کریں جی، تیسری کریں جی. یعنی کہ صرف کیا عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ ویشس سائیکل ہے. اگر جن کے بچے ہو گئے ہیں تو ان کی پوری زندگی بچوں کے مستقبل کی فکر میں گزر جاتی ہے. آپ نے اپنی زندگی ایسے جی ہے جیسے آپ زندگی جی ہی نہیں پائے ہیں. تو آپ دیکھ لیں
جو ان کے پیرنٹس نے زندگی گزاری ویسے وہ گزار رہے ہیں. اگر آپ کے 2-4 بچے ہیں, آپ نے ان کی تعلیم پر فوکس کرنا ہے, پھر ان کی شادی میں فوکس کرنا ہے, بچیوں کو اکیڈمی لے کے جا رہے ہیں, اکیڈمی سے واپس لے کر آ رہے ہیں, تو ایک پورا یہ ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں. جب تک ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ پہ نہیں آئیں گے, عورت کو بااختیار نہیں بنائیں گے, فائنانشلی, ایجوکیشن وائز, لائف پارٹنر وائز, آپ کا سماج نہیں بدلے گا کسی بھی صورت کے اندر. شکریہ. اس وقت ہمیں وومن امپاورمنٹ پر کام کرنا ہے. خاتون اگر اسٹرانگ ہوگی تو وہ اپنا اچھا برا بھی سوچ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے, تو پھر یہ اختیار بھی جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا کہ کس عمر میں وہ شادی کرنا چاہتی ہے. کیونکہ زبردستی کی شادیاں جو ہیں وہ عموماً گھر ٹوٹنے پر ہی آ کر ختم ہوتی ہیں. وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کم عمر کی شادی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہونی چاہیے تو کیوں, اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو اس کی بھی وجہ ان سے جانیں گے. شادیاں جی سر صدیقی صاحب سب کرتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شادی ہوگی تو ہی آگے نسل چلتی ہے, اور یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے ہی بڑھتی آئی ہے. ہم اماں حوا اور آدم علیہ السلام سے دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں ہوتی گئیں, نسل بڑھتی گئی, بڑھتی آج اربوں میں پہنچ گئی ہے ہماری جو انسانی نسل ہے. تو کیا کہیں گے کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایج کی شادی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ایک سوال میں کئی سوالات پوشیدہ ہیں اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. مجھے یاد ہے کہ 20-30 برس سے میں اس موضوع پر کئی بار بات چیت کر چکا ہوں. دیکھیں, ایک تو ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں, ہم کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں رسم و رواج کس نوعیت کے ہیں. ایک وہ بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ بچی پیدا ہو اور میں اس کی جلدی شادی کر دوں, مجھے اللہ توفیق دے اور میں اپنی بیٹی کی بہت جلدی شادی کر دوں, سرخرو ہو جاؤں, اس کے ہاتھ پیلے کر لوں, زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے. اور ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی بیٹی سے, کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں, سرخور ہو جائیں. دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہر دور میں بے روی بڑھتی جا رہی ہے. بچے گمراہ ہو رہے ہیں, گھر سے بھاگ جاتے ہیں, بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, یا کچھ ایسے گناہوں میں, ایسی لذتوں میں کھو جاتے ہیں کہ والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے کوئی اچھا سا رشتہ آئے, اور زیادہ تر رشتے خاندان کے ہوتے ہیں. اپنے کوئی بھانجا بھتیجا ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں, تو قریب میں برادری میں جو کوئی آیا, یہ بھی ایک وجہ ہے. تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچی جو ہے, خاص طور پہ لڑکا لڑکی, اس کی خاص ایج ہوتی ہے. اگر 20, 22, 25 سال تک شادی کر دی جائے تو والدین اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور یہ فزیکلی بھی, اسپریچولی بھی اور میڈیکلی بھی بہت اچھے نتائج لاتا ہے کہ اگر اس چھوٹی عمر میں 20-25 سال میں شادی ہو جائے تو وہ وہاں اولاد اچھی ہوتی ہے, وہاں کی جو افزائش ہوتی ہے اس کی وہ بھی اچھی ہوتی ہے. اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کم عمری کی شادی نقصان کا باعث بنتی ہے؟ یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے 20-25 سال بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے, مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ 13-14 سال کی عمر میں بھی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ 13-14 سال کی بچی کی شادی کرنا, تو وہ تو سن بلوغت میں ابھی قدم ہی رکھا ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی احساس ذمہ داری نہیں ہوتا, اس کو گھرداری نہیں آتی, ایک خاندان کو کیسے چلانا ہے وہ اسے نہیں آتی. دیکھیں, میں یہ بہت پرانی بات ہے, میں بہت عرصے سے پاکستان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ازدواجی زندگی, عائلی زندگی پر کوئی سلیبس نہیں ہے, نصاب میں کوئی تربیت نہیں ہے. اب جو کم سنی کی شادی ہوگی تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شادی خراب ہو جائے. وہاں تربیت کا فقدان ہوگا, وسائل کا فقدان ہوگا. لڑکا ابھی 15-16 سال کا اگر 18 سال کا ہے, وہ ابھی کما تو نہیں سکتا, ابھی تو اس کی تعلیم ہی پوری نہیں ہوتی. وہ بغیر تعلیم کے, لڑکی کی تعلیم نہیں ہوئی, لڑکی کی تربیت نہیں ہوئی, لڑکے کی نہیں ہوئی, تو ایسی شادی میرے نزدیک تو بہت غلط فیصلہ ہے. اچھا, اسی کے ساتھ کئی ایسے خاندان بھی دیکھے ہم نے, وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی مسئلہ نہیں جی, بچی کو بھی ہم پڑھا لیں گے, بچہ بھی ہمارا پڑھ رہا ہے, اور دونوں ہی پڑھتے ہوئے جی وہ شادی کر دیتے ہیں. یہاں بھی 2 طرح کے کیسز ہیں سر. ایک تو کچھ لوگ شادی کرنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں
کہ ہم بچی کو آگے تعلیم جاری رکھوائیں گے اور جو ہے بیٹے کو بھی ہم تعلیم، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت ساری بچیاں جو اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، ایون کہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتی ہیں، اور ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی پروفیشنل لائف کو جاری رکھیں گی، مگر میں نے دیکھا کہ برداشت نہیں ہوتی. لڑکی کا آزاد ہونا، لڑکی کا خود مختار ہونا، خود کفیل ہونا، باہر جا کر کمانا، یہ اس گھر کو بھی وارے نہیں آتا جہاں یہ بچی بیاہ کر جاتی ہے. وہاں بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں. اچھی بھلی ٹیلنٹڈ خاصی انرجیٹک بچیاں جو ہے نا وہ شادی کے بعد جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں کہ ان پر پابندی لگ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک کے بعد کالج کی تعلیم بچی کے لیے بہت ضروری ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اور لڑکے کا اسکلڈ ہونا بھی، کسی ہنر میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ خود اپنا کما سکے اور وہ اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. یعنی اور پھر وہی بات آئے گی کہ ہمارے ہاں اس بات کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی، کوئی اہتمام نہیں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ خاندان میں. بس جھٹ بیاہ پٹ منگنی، کیا کہتے ہیں، جھٹ منگنی پٹ بیاہ، جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جو زندگی ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ لڑکیاں تو کرتے ہیں، تو لڑکے جو ہے اس کی جب شادی کے لیے ہوتا ہے تو وہ کیا اس وقت اسے بھی جلدی ہوتی ہے ماں باپ کو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ لڑکیوں سے ہی جان چھڑکانا چاہتا ہے. کیا لڑکے کی شادی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک اسپیسیفک عمر ہونی چاہیے؟ جی میں ایک اور بات، آپ بات سے بات نکلتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. میں ایک اور چیز اپنے مشاہدے کے زور پہ دیکھ رہا ہوں کہ عموماً والدین جو ہے وہ لڑکی والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا، ہم روٹی کھلا سکتے ہیں، ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم کپڑے لے دے سکتے ہیں، ہم رہائش دے سکتے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں لڑکے کو خود کفیل ہونا چاہیے. لڑکا یہاں ماں باپ پر ایک اور بوجھ بھی لاد دیا جاتا ہے، لڑکی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، لڑکے کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں وہ گھر برقرار نہیں رہتا، وہ کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا، ان کی زندگی میں ناکامیاں آ جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ایک اور بھی سوال آتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ خود کفیل ہونا چاہیے. پھر ایک چیز آتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، یا شادی کر کے فوری طور پہ علیحدہ گھر بنا کر دے دینا. کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ آج کل کی جو شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کم عمری کی بھی بے شک شادی ہو کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں، یا کچھ مائیں ایسی بھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی ہمارا بچہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، بیوی کی طرف ہی نہ ہو جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، یا پھر بچے کو شادی کرتے فوری طور پہ علیحدہ گھر علیحدہ کاروبار، جس طریقے سے آپ نے بات کی؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے بھی الگ الگ پہلو ہے. پہلا جو پہلو آپ کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں. لڑکی جس پر ساس ہو، نندے ہوں، ایک پورا گھر ہو، اس میں بھی تربیت کے مواقع میسر آتے ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھا ہے، مگر شادی کے 10-12 سال بعد مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ اب مجھے الگ ایک یونٹ بنانا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، میرا چھوٹا سا کاروبار بھی تھا. تو میں نے 12 سال بعد اپنی شادی کے اپنا الگ گھر بنایا. اور میری والدہ اس حق میں بالکل نہیں تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں سے دور ہو جائے. وہ بلکہ یہ کہتی تھی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہم ساری زندگی بچوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو میں نے انہیں بہت اچھے طریقے سے کنونس کیا کہ امی یہ ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر جو ہے آپ کا ایک یونٹ بن جائے گا، آپ کی ایک برانچ بن جائے گی، آپ کی ایک فرنچائز بن جائے گی، آپ ادھر بھی رہیں گی، میرے گھر بھی آئیں گی. تو میں نے بڑی دلیلوں کے ساتھ اپنی ماں کو قائل کیا، تو مجھے اجازت دی گئی کہ میں اپنا گھر بنا سکوں. باقی یہاں تک بات ہے سر، ہمارے ہاں آبادی بہت زیادہ ہے. ایک گھر میں 8-10 بچے ہیں، تو والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں جلدی مجھے پتہ نہیں کب تک عمر آئے گی، مسائل بھی تو کریٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی شادی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے. یہ سوچ سمجھ کر کیے جانے والے فیصلے ہیں. کم عمری کی شادی کے اگر کسی کے ہاں، چند لوگوں کے ہاں اس کے فوائد ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ہاں نقصانات بھی ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہی پھر بات کرتے ہیں. اب جو حکومت پنجاب ایک بل لے کر آنا چاہ رہی ہے کہ کم عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے، 18 سال کی عمر جو ہے وہ کم و بیش شادی کے لیے جو ہے وہ مختص کر دی جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 18 سال کی عمر واقعی صحیح ہے، اور اس پہ کیا سزا جزا کا قانون بھی لاگو ہونا چاہیے؟ دیکھیں محترم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ روہی چینل پر تو اس موضوع پر میں پہلی بار بات کر رہا ہوں. میں نے پاکستان کے 2-3 بڑے چینلز آپ کی طرح کے ہی ہیں جن پر میں نے اس موضوع پر 20 سال پہلے، 15 سال پہلے گفتگو کی تھی. لاہور اسلام آباد میں جا کر کی تھی، تب بھی یہ قانون سازی کی کوشش کی گئی تھی. اب بھی میں آپ کو ایسے ہزاروں
نکاح نامے دکھوا سکتا ہوں. ریسرچ کریں آپ اس پر جا کے دیکھیں. 16 سال 17 سال کی شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے, وہ نکاح خاں کے پاس رہ جاتے ہیں, اور وہ بچی کی شادی کرتے وہ کہتے ہیں جی 2 سال بعد اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے. اگر قانون بنا دیا ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. بہت ساری بچیاں لڑکے لڑکیاں ہیں جن کی 17-18 میں شادی ہو جاتی ہے, 18 سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے. یہ بڑی تعداد ہے. پاکستان میں لاکھوں بچوں کی شادیاں کم سنی میں, کم عمری میں ہو رہی ہیں. اس قانون کی آپ تائید کرتے ہیں یا میں دیکھیں میں بات سمجھوں کہ قانون کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ بات ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو شعوری طور پر, یہ شعوری عمل ہے شادی سر, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, اس کو ہم نے کھیل بنا دیا ہے. یہ سوچا سمجھا کام ہے, ایک پروجیکٹ ہے باقاعدہ جس میں 2 زندگیوں کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو پہلے تربیت دیں کہ انہیں شادی کی شدہ زندگی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو کیسے جینا ہے. لڑکی کو بھی پتہ ہو کہ میں نے گھر کیسے چلانا ہے, لڑکے کو پتہ ہے مجھے کما کر لانا ہے. آج دیکھیں آپ کے ہاں کتنی بڑی 50-60% تو لوگ بے روزگار ہیں, اور ماں باپ کے سر پر شادیاں ہوتی ہیں, اور ماں باپ بیچارے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی شادی کر دیتے ہیں لوگوں سے قرضہ اٹھا کر, اور پھر وہ پھنس جاتے ہیں. انہوں نے 8 بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی تو نہیں کر پاتے لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر قانون بن رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے, مگر ساتھ یہ بھی ہو کہ بچوں کی تربیت کیے بغیر, ان کے میڈیکلی چیک اپ کیے بغیر, تھیلیسیمیا کا ہے, کچھ اور امراض ہیں جو بنیادی ٹیسٹ ہے وہ بھی ہونے چاہیے. اور کزن میرج جو ہے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے, اس کے بھی نقصانات بہت زیادہ آتے ہیں, میڈیکلی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ بہت سوچا سمجھا کام ہے جس پر باقاعدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. صرف قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. قانون تو بہت پہلے سے ذکر ہو رہا ہے, یہ قانون بنے گا, مگر 16-17 سال کی بچیوں کی, لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, نکاح رجسٹر نہیں ہو رہے, اور وہ 2 سال بعد ہی ہوتے ہیں رجسٹرڈ. جی بالکل. اس وقت لوگ جو ہیں وہ جہاں پر اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے چھوٹی عمر کے اگر شادیاں کی جاتی ہیں تو ان کے ابھی ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اگر نوک جھوک ہو جائے, اور سمجھانے والے ماں باپ بھی خود جو ہے وہ اتنی شعور یا اتنی عقل نہ رکھتے ہوں کہ وہ اس میں پھر وہ خود فریق بن جائیں, تو اس کے بعد گھر نہیں ٹوٹتے, نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بات کر رہے تھے کم عمر کی شادی پر, تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک موقف لیتے ہیں عوام کا تو وہ تو یہی بتاتی ہے کہ جی کم عمر کی شادیاں جو ہیں وہ ہونی بھی چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہونی چاہیے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر, اور سر یہ بتائیے گا کہ شادی جو کہ سنت رسول بھی ہے, اور یہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ماں باپ پہلے تو پڑھائی کی طرف فکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد شادی کی طرف آ جاتی ہے کہ بچے کی یا بچی کی جو ہے وہ شادی ہونی چاہیے. ہر مذہب میں ہی ہے کہ شادی ہر مذہب میں ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک قانون لایا جا رہا ہے کم عمر کی شادی کو روکا جائے, یا ایک بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے یہ بتائیں, کہ کیا 18 سال کی عمر شادی کے لیے مخصوص کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں روحی کا مشکور ہوں کہ اس اہم ایشو پر جو ہے انہوں نے جو ہے نا جی عوامی رائے کو معلوم کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے. میں کیونکہ ڈاکٹر بھی ہوں اور الحمدللہ جماعت اسلامی سے میرا تعلق بھی ہے, اور دین کا بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھتا ہوں. اس حوالے سے میں دونوں اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اسپیکٹ تو ہے بلوغت کا, تو میڈیکل کے حوالے سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت یا بچہ اور بچی جو ہے 10 سال کی عمر سے لے کر 14-15 سال کی عمر پر بالغ ہو جاتے ہیں. بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنسی حوالے سے بالغ ہو جاتے ہیں. اسلام میں تو بنیادی طور پر 2 چیزیں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح کرنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ایک فطری طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے مرد و عورت کے تعلق کا, اور پھر اس سے نسل انسانی کی بڑھوتری کا, بڑھنے کا, تو وہ یہ فطری طریقہ ہے جو قانونی طریقہ ہے, جو شرعی طریقہ ہے, جو حلال طریقہ ہے.
وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آ جاتی ہیں، ایک بلوغت آ جاتی ہے، وہ تو ضروری ہے، اور دوسری جو ہے سن رشد آ جاتی ہے، عقل اور فہم۔ یہ عموماً ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی انسان باشعور بھی ہو جائے، تو باشعور ہونا بھی ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ بلوغت تو پہلی شرط ہے، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی باپ کو اس بات کی اطلاع مل جائے کہ اس کی بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، اس کی والدہ اس کو بتا دے، تو صبح سے اس کے نکاح کی فکر کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح کی فکر کرنا جو ہے وہ جو ہے والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہم جو ہے وہ جلدی شادی کی طرف میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رہنمائی ہے کہ وہ ان کے اندر اتنا شعور ضرور ہو اور اتنا جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہو کہ وہ زوجین کے حقوق ادا کر سکے، کیونکہ حقوق الزوجین بھی بہت اہم چیز ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس رشتے اور اس تعلق سے دو خاندانوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور اس خاندان کی بھی ذمہ داریاں انسان کے اوپر پڑ جاتی ہیں۔ تو ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ اس پر جو ہے نا جی اس کو شعور ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں یہ کسی قانونی حد کے حوالے سے تو شاید میں اس کے حق میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ والدین کو یہ رہنمائی دی جائے اور معاشرے میں یہ رہنمائی دی جائے۔ اچھا، رہنمائی تو سر لوگ دیتے ہی ہیں، ماں باپ سب سے زیادہ تو رہنمائی ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ہر معاملے میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ جس طریقے سے آج کل کا دور ہے اور موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی وہ بھی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ اس طرح کے کنٹینٹس بھی آ جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ غیر فطری طور پر جو ہے وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹورڈز اپوزٹ جینڈر۔ تو پھر وہاں پر کیا کیا جائے کہ جب ایک شخص یا ایک لڑکا یا لڑکی یا بچہ یا بچی کسی کو پسند کر دیتا، کیا اسلام میں اس پسند کی شادی کی اجازت ہے، اور اگر ہے تو پھر وہ کون سی عمر میں ہے؟ جی یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ پہلی بات تو آپ نے بہت اچھا خود ہی نقطہ لگایا ہے کہ یہ جو ہے اب موبائل کی وجہ سے، اس کے یوز کی وجہ سے بچے جو ہے وہ سن بلوغ کو ارلی پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ایک فطری اٹریکشن جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا ایک فطری دائرہ ہے، نکاح ہے، جس کو ہر مذہب، معاشرے اور ہر قانون نے جائز تسلیم کیا ہے، اور وہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جو ہے وہ یہ اعلانیہ اور فطری اور کو کسی قانون کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے جو ہے وہ غیر فطری تعلقات کی طرف جو ہے انسان چلا جائے گا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھوک، یعنی بھوک کے بعد سب سے زیادہ طاقتور جو ہے انسان کے اندر داعیہ، جنسی داعیہ ہے۔ تو اتنا طاقتور داعیہ ہونے کی موجودگی میں اگر آپ اس کو جبری طور پر روکیں گے تو وہ درست نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں حکومت کو اگرچہ کہ قانون سازی کا حق حاصل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ کر سکتی ہے، اور اس کو وہ کوئی ایج کی پابندی بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر اسلام وہ اپنا معاشرے کی تعلیم و تربیت اور اس کے اجتماعی شعور کو بہتر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے، اور اس پہ کسی ضرور رہنمائی دی جائے، لیکن اس عمل پر کہ اگر کوئی شخص کوئی قانون یعنی گورنمنٹ رہنمائی کرتی ہے جس 18 سال کی عمر میں شادی کی جائے، تو 18 سال کی عمر پابندی کر سکتی ہے گورنمنٹ رہنمائی کے طور پر، لیکن اگر کوئی کسی جگہ پر اس سے پہلے اگر ہو جاتی ہے تو اس کو پھر کسی قانونی شکنجے یا کسی سزا کے طور پر اس کو جو ہے نا جی نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ کوئی سزا کریں، اس پر اس کو سخت قانونی شکنجے میں ڈالے، ایسا عمل درست نہیں ہے۔ لیکن رہنمائی اور تربیت کے لیے اور ایک گائیڈنس کے لیے گورنمنٹ ایک قانون کی حد، ایک عمر کی حد مقرر کر سکتی ہے۔ ہاشمی صاحب،
اب لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچی جو ہے وہ ہم پر بوجھ بن چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے بس جلد از جلد شادی ہو جائے. تو اب وہ یہ عمر نہیں دیکھتے کہ اگلا مرد کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ دیہی علاقوں میں چھوٹی بچیوں کی شادی بڑے مردوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں. تو بعد میں کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مردوں کے ساتھ یا شادی ہو جانا یا بڑے عورتوں کے ساتھ چھوٹے لڑکوں کی شادی ہو جانا یہ ازدواجی زندگی کے بیلنس کو برقرار رکھ سکتی ہے، یا ایک جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اسے کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، میری بات سنیے کہ اس حوالے سے جو ہے نا ہم کوئی اسٹرکٹ رول اور اسٹرکٹ قاعدہ تو نہیں بتا سکتے. عمومی طور پر دیکھا جائے تو قرآن نے اور اسلام نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت فرما دی، اور وہ ہے کفو، برابری. برابری کا مطلب ہے خاندان کے لیول کی برابری، مال کے حوالے سے برابری، ذات برادری کے حوالے سے برابری، اور ظاہر ہے کہ جب برابری آ جائے گی تو تقریباً عمر کے حوالے سے بھی. تو اگر اونچ نیچ ہو تھوڑی بہت، وہ تو میرا خیال ہے بہت ساری ہمارے جو ہے نا معاشرے میں ایسی فیملیز ہوں گی کہ جہاں مرد کی عمر کم ہے اور عورت کی زیادہ ہے، لیکن بہت سارا یہی ہے کہ عموماً مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور عورت کی کم ہوتی ہے، اور فرق عموماً 2 4 5 سال کا ہی ہوا کرتا ہے، اور بہت ساری برابر عمر کی بھی ہوتی ہے. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ کوئی ایسا قانونی اسے شکل اختیار نہ دی جائے جس میں سزا جزا کو بھی شامل کر دیا جائے، کیونکہ اسلامک روح سے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جائز ہے کہ جب بچی جو ہے وہ یا بچہ جوان ہو جائیں یا جوانی کی طرف آ جائے تو فوری طور پر ان کی شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم نے لوگوں کی آپ کو باتیں سنوائی ہیں کہ کم عمر کی شادیاں جو ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کیا ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر قانون سازی بھی کی جاتی ہے تو سزا جزا کا جو اس میں طریقہ کار ہے یا دائرہ کار ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. اب میرے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسلامک اسکالر ہیں اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی اسلامک ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ قانون سازی تو اب کی جا رہی ہے. تو ان پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدوس میرے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. سر یہ بتائیے گا کہ کم عمر کی شادیاں جو ہیں وہ اسلامک روح سے ظاہر سی بات ہے کہ شادی کرنا سنت نبی بھی ہے اور تمام پیغمبران کی سنت میں بھی آتا ہے، اور اللہ پاک نے مرد اور عورت کو خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ اگلی نسل جو ہے وہ چلا سکے. تو شادی کرنے کی صحیح عمر اسلامک روح سے کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ہے، اور کیا کیا تقاضے جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے شادی کرتے ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد. محترم، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد عورت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو جوڑے بنایا نکاح کے اندر. نکاح سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اسی سے آگے خاندان بڑھتا ہے. تو یہ آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا کہ مرد عورت کا ملاپ کا قانونی طریقہ نکاح ہے. اور وہ جو نکاح ہے اس کو آپ انگلش میں میرج کہہ لیں، سول کنٹریکٹ کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، ملاپ جو بھی. تو نکاح کا مقصد یہ ہے کہ عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان آپس میں مل کے نکاح کریں. اور جب نکاح کرتے ہیں تو اس سے اگلا ایک خاندان بنتا ہے اور ایک نسل چلتی ہے. تو اگر اس میں آپ کم سنی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں شادیاں کریں گی تو وہ خاندان کو نہیں چلا سکیں گے، یا خاندان کی قیام کی جو بنیاد ہے وہ کمزور رہے گی. تو اس لیے اسلام نے بھی عاقل بالغ ہونے کا حکم دیا ہے. عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، پھر آزاد مسلمان بھی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے بلوغت کی عمر جو ہے وہ حکومت نے طے کرنی ہے، اور اس میں پاکستان میں انہوں نے 16 سال 18 سال جو مقرر کی ہوئی ہے تو وہی صحیح ہے. اور اس پر 18 سال کی عمر میں میچورٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو. عقل کا ہونا بھی ضروری ہے،
صرف بلوغت کی عمر نہیں ضروری. وہ کہتے ہیں جی بالغ ہو گیا 15 سال میں, ابھی عقل تو نہیں ہوا, یعنی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ معاملات طے کر سکتے, کیونکہ نکاح ہونا ہے نا, نکاح کے بعد ایک خاندان بنے گا اور اس خاندان کے اندر دونوں نے مل کر آگے چلنا ہے. ذمہ داریاں ہیں, حقوق و فرائض ہیں, بچے پیدا ہونے ہیں, نسل انسانی کو بڑھانا. نکاح کا مقصد کیا ہے کہ نسل انسانی کو بڑھانا, خاندان کی تشکیل, معاشرے کی تشکیل. تو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے لیے عمر کے اندر میچورٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا مگر وہ عقل سے جوان نہیں ہوتا. تو اسلامک روح سے ہم کس طریقے سے جانچ سکتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں ہمارے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اس طرح کے پیرنٹس بھی تو نہیں ہیں نا جو کہ خود اس طرح کے شعور رکھتے ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عقل و شعور کا مالک ہو چکا ہے. کیونکہ ہماری مائیں عموماً یہی کہتی ہیں کہ وہ چاہے 35-40 سال کا بھی ہو گیا نا, یہ تو جی ہمارا بچہ ہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, بچہ تو والدین کا بچہ ہی رہتا ہے, آج ہم بھی اپنے والدین کے بچے ہی ہیں, لیکن ایک عمر ہوتی ہے نا, بچپنے میں بچہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے قانون دانوں نے قانون سازی کرتے ہوئے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی 18 سال, اور ہمارے فقہاء نے اس کی عمر 25 سال بھی رکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے اسے بھیجے نا, اور وہ صحیح ٹرانزیکشن کر کے نہ آئے یا نقصان کر آئے, تو اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں اور اس کو آزماتے رہیں 25 سال تک. اگر وہ 25 سال کی عمر تک بھی صحیح فیصلے نہیں کرتا, نفع نقصان کی اسے پہچان ہی نہیں ہے یا نفع نقصان کا اسے شعور ہی نہیں ہے, وہ نقصان کر کے آ جاتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں پیسے بھی نہ دیں. شادی تو دور کی بات رہی, یعنی اس کو مال بھی نہ دیں, کیونکہ مال ضائع کر دے گا وہ. دیکھیے نا, ہاں اگر بچہ 18 سال کی عمر جو حکومت نے رکھی ہے بالکل درست رکھی ہے, 18 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے, عقل بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں اس سے مزید اگر لیٹ کرتا ہے 20 سال 25 سال تو زیادہ عقل ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ہے منیمم عمر 18 سال. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بھی بعد بچوں میں جب شعور آ جائے, پختگی آ جائے, وہ بات چیت کر سکیں, معاملہ فہمی کر سکیں. خاندان کو چلانا ہے بھائی, اصل چیز کیا ہے ناظرین, ہم نے ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے. خاندان کیا امیچور, غیر سمجھدار, یا شعور کم شعور رکھنے والے, یا ایسے بچپنے میں جو لوگ غلط فیصلے کر, جذباتیت ہوتی ہے, انہیں اپنے مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کر رہے ہیں, اور وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. آپ شادی کر دیں اس کی, وہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بعد طلاق دے دے, تو خاندان کی بنیاد غلط ہو گئی نا, ٹوٹ پھوٹ کی بنیاد پہ رکھا گیا. 2 خاندان آپس میں پھر علیحدہ ہو گئے, تفریق پڑ گئی, کبھی نہیں جڑ سکیں گے. یا وہ مال غلط استعمال کرتا ہے, یا وہ کسی غلط صحبت میں آ جاتا ہے, ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جہاں اسے اپنی غیرت اور حمیت کا علم نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن و سنت نے بھی عاقل بالغ کی شرط لگائی ہے, حکومتیں نے, ریاستیں جو ہوتی ہیں نا, ریاست حکومت, وہ اپنے قوانین بناتی ہیں اپنے علاقے کے رسم و رواج اور موسم کے مطابق اور وہاں کے حالات کے مطابق. تو یہ پاکستان میں 18 سال منیمم عمر ہے, میکسیمم تو 25 سال میں کریں, 27 سال میں کریں. ہمارے وہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں 25 سال سے پہلے شادی نہ کریں کیونکہ اس کو معاملات کرنے نہیں آتے. 25 سال میں جا کے سن رشد کو پہنچتا ہے, یعنی ایسی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بتائیے گا کہ کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو بچہ ذرا سا جوان ہوتا نہیں یا بچی ذرا سی جوان ہوتی نہیں تو وہ شادیاں کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو الٹریٹ لوگ یعنی کہ یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان میں یہ رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یا پھر کچھ ایسے خاندان بھی ہیں جہاں پر یہ روایت بھی سمجھی جاتی ہے. تو پھر اس طرح کے لوگوں کو کس طریقے سے قائل کیا جا سکتا ہے؟ جی اس سلسلے میں میری رائے ہے کہ ایسے لوگ اپنے بچوں کی جو چھوٹی عمر میں شادیاں کرتے ہیں صرف بالغ ہونے پہ, یا یعنی صرف ابھی بلوغت شروع ہوئی ہے اور شادی کر دی, اس سے ان کے اندر نا 3 قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 1 تو وہ میڈیکلی, وہ دونوں مرد اور عورت, بچہ اور بچی, وہ اس قابل نہیں ہوتے تو ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی امیچور ہیں ابھی, یعنی وہ ہیلتھ وائز بھی, اور وہ بچی کے اوپر بوجھ پڑ گیا, وہ پریگننٹ ہو گئی بچی, تو اس کے بعد وہ ماں بننے کے لیے, تو ایسی کمزور عمر بچیاں 15-16 سال میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ نقصان, ایک تو صحت کے حوالے سے, دوسرا یہ ہے کہ وہ معاشرے کی اور معاش کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے, ان پہ پھر وہ بوجھ پڑ جاتا ہے. وہ اس سے معاشی طور پہ بھی گھر کمزور رہتا ہے, اور وہ لوگ پھر کیا مزدوریاں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جابز کرتے ہیں, ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی, پھر یہ مسائل ہوتے ہیں ان کو. تیسرا نقصان بڑا پتہ کیا ہے اس کا, آپ کے معاشرے کے اندر جب اس عمر میں, چھوٹی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں نا,
تو یہ لوگ معاشی طور پر ہمیشہ دباؤ میں رہتے ہیں اور معاشرتی طور پہ، سماجی طور پر، خاندانی طور پر ان کے ہاں وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی جو ایک اچھے خاندان میں ہونی چاہیے. یعنی خاندان ہمیشہ کمزور رہتا ہے، معاشی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اور صحت کے ایشو تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں. پھر آگے ان کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو بچوں میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو میں تو اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ رسم و رواج جو ہے نا، ہم انہیں چھوڑ کر آج کے دور میں سائنس، علم، ٹیکنالوجی اور دین اسلام ان سب کے مطابق بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اور کم از کم 20-25 سال کی عمر میں ان کی شادی کرنی چاہیے. اس سے پہلے وہ صحیح شادی کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے. کیوں کہ شادی کا مقصد صرف مرد عورت کا ملاپ نہیں ہے، ایک خاندان کا قیام ہے اور نسل انسانی کا بڑھاوا ہے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ اس وقت جو شادیاں ہیں وہ کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام نے بھی، اگر اسلام کی روح سے بھی دیکھا جائے تو ایک حد مقرر کی ہے اور وہ تقاضے مقرر کیے ہیں. اگر وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو ہی بچوں کی جو ہے وہ شادیاں کرنی چاہیے، چاہے پھر اس میں ایک وقت کیوں نہ لگ جائے. ضروری نہیں ہے کہ عمر کو ہی دیکھا جائے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کے غور و فکر کو بھی دیکھا جائے کہ کیا وہ شادی کرنے والا شخص یا لڑکی یا لڑکا اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ آنے والی نسل کو سنبھال سکے. کیونکہ پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ اسی وقت ہی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب اس کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں اور وہ شعور والے ہوں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.